السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، آج میں بات کروں گی ایک بک کے بارے میں جس کا ٹائٹل ہے 40 رولز آف لو، اور اس کی رائٹر ہیں ایلف شفق، اور اس کتاب کی مصنفہ بک پبلش ہونے کے بعد ایک سیلیبریٹی بن گئی ہے۔ تو جیسے ہی ہم کہتے ہیں کہ 40 رولز آف لو، تو اس سے محبت کا ایک تصور ذہن میں آتا ہے، کیونکہ انڈو پاک میں فلموں اور دوسرے میڈیا سورسز نے لفظ محبت کو صرف لڑکی اور لڑکے کی محبت تک ہی محدود کر دیا ہے، جبکہ ایلف ایک آفاقی محبت کی بات کرتی ہے جو کچھ خاص دلوں پر اترتی ہے، اور بہت سے انسان عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس کتاب میں زیادہ بات حقیقی محبت کی گئی ہے۔ اس میں ایک اور بات بھی ذکر کروں گی کہ تاریخ کا جو مشہور واقعہ مولانا جلال الدین رومی اور شمس تبریز کا جو ایک ریلیشن تھا استاد اور شاگرد کا، اور شمس تبریز نے انہیں کیا سکھایا اور کس طرح سے سکھایا، اور کس طرح سے مولانا روم ان سے سیکھتے رہے۔ پھر ایک دنیاوی عالم دین سے ان کا سفر شروع ہو کے صوفی ازم کی طرف گیا اور ایک خاص پیغام دنیا میں پھیلا۔ تو رومی اور شمس کی کہانی کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں ایک ہاؤس وائف کی کہانی بھی ساتھ چل رہی تھی۔ دو کہانیوں کو ساتھ چلانا اور پھر اس میں وزڈم فل جملوں کا استعمال جو انسان کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، ایسے سینٹنسز یا پھر ایسے جملے جو ملٹی لیئر ہوتے ہیں، مطلب تہ در تہ ڈیپ میننگز رکھتے ہوں، تو آپ اگر ایک اینگل سے دیکھیں تو اس کا معنی کچھ اور نکلے، اور جب آپ دوسرے زاویے سے دیکھیں تو اس کا کوئی اور معنی نکلے یا پھر کچھ اور مطلب بنتا ہو۔ اور ایک بات جو مجھے بہت غیر معمولی لگی وہ یہ کہ اس کتاب کا ہر چیپٹر بی سے یعنی بے سے شروع ہوتا ہے، یعنی بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، اللہ کے نام سے وہ شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا جو رول ایلف نے بتایا ہے وہ بڑا غیر معمولی ہے، اور اس بک میں بتائے ہوئے ہر رول کو آپ اپنی زندگی میں ریفلیکٹ کر سکتے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں اور کس کس رول کے ساتھ آپ کی زندگی کا کون سا پہلو جڑتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں جو گمان رکھتے ہیں وہ دراصل ہماری اپنی شخصیت کے بارے میں ہمارے گمان کا ایک عکس ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے ذکر سے ذہن میں محض الزام اور خوف ہی ابھرے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خوف اور الزام تراشی ہمارے اپنے سینے کے گھٹن میں پنپ رہی ہے، اور اگر اللہ ہمیں محبت اور شفقت سے جھلکتا ہوا دکھائی دے تو یقیناً ہم بھی محبت اور شفقت سے جھلک رہے ہیں۔ یعنی انسان کو اپنی زندگی میں ہونے والے سلوک کو لے کر گلے، شکوے، شکایات اور خوف کا جو سامنا ہے، تو سمجھ جائیے کہ آپ کے اندر کہیں کئی خوف پڑے ہوئے ہیں، آپ کے اندر کہیں کئی گلے اور شکوے پڑے ہوئے ہیں جو حالات و واقعات سے باہر نکل رہے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ یہ زندگی جو ہے نا، یہ بڑی فیئر ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو رب ہے وہ سراپا محبت ہے اور وہ شفقت سے بھرا ہوا رب ہے، آپ کے ساتھ سلوک وہ بڑا ایکسیپشنل اور بڑا ہی زبردست کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر محبت جھلک رہی ہے۔ یعنی اندر کی دنیا کہیں نہ کہیں وہ باہر کی دنیا سے جڑی ہوئی ہے، لیکن باہر کی دنیا سے اندر کی دنیا نہیں ہے، اندر کی دنیا سے باہر کی دنیا ہے، یعنی ہم اصل میں باہر کی دنیا سے چل رہے ہیں۔ اور پہلا رول یہ سکھاتا ہے کہ باہر کی دنیا نہیں بلکہ اندر کی دنیا سے باہر کی دنیا کو دیکھو۔ اگر آپ کو اپنے اندر محبت نہیں نظر آتی یا نہیں دکھتی تو باہر کی محبت آپ کو کچھ نہیں دے سکتی۔ واصف علی واصف کا ایک بہت خوبصورت قول ہے کہ اگر تمہارے اندر روشنی نہیں ہے تو پھر میلوں کا چراغ بھی تمہیں روشنی نہیں دے سکتا۔ یعنی اپنے اندر کی روشنی، اپنے اندر کی محبت وہ بڑی ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے اندر انلائٹنڈ ہیں، آپ کا اندر روشن ہے، آپ بیدار ہیں، آپ جاگے ہوئے ہیں، تو پھر یہ پوری کائنات آپ کو روشن نظر آئے گی یا پھر روشن لگے گی۔ اصل میں ایلف شفق کہنا چاہتی ہے کہ اپنے ساتھ سچے ہوں۔ اگر آپ اپنے ساتھ سچے نہیں ہیں تو پھر کسی کے ساتھ چاہے وہ آپ کا کتنا ہی آپ کے قریب ہو،
چاہے وہ آپ کی زندگی کا کوئی بھی کام ہو، یہ کائنات ہے، آپ کے ساتھ جڑے ہوئے رشتے ہیں، ریلیشنز ہیں آپ کے، ان کے ساتھ بھی سچے نہیں ہو سکتے آپ، کیونکہ آپ خود کے ساتھ سچے نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے ضروری کیا ہے کہ آپ خود کے ساتھ سچے ہو۔ وہ سچائی کا راستہ اپنی ذات کے ساتھ سچائی ہے کہ میں کیا ہوں، میرا نفس کیا ہے، میری خواہشات کیا ہے، یہ مجھے خیال کہاں سے آ جاتے ہیں۔ کبھی انسان اپنا انالائسس کرے کہ جو میں کرتی ہوں یہ میں نے کہاں سے سیکھا ہے۔ اچھا، جن حالات سے سیکھا ہے یہ وہ حالات تو نہیں ہیں، یعنی کسی خاص حالات سے میں نے کچھ سیکھا اور کچھ ٹولز لیے اور کچھ انڈرسٹینڈنگ جو ڈیولپ ہوئی، جو وہاں پر بھی شاید صحیح طرح سے کارگر نہیں تھے، اور پھر وہی ٹولز میں نے زندگی میں ہر جگہ لگانے شروع کر دیے، تو کام خراب ہو جائے گا نا، بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اگر ڈاکٹر ہر مریض کو ایک ہی نسخہ لکھ دے تو کیا ہوگا؟ پھر تو پرابلم ہو جائے گی نا۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ کسی کو اگر ہانکنے کی عادت پڑ گئی ہے تو وہ وہاں پر بھی ہانکے گا جہاں پر ضرورت نہیں ہے، یا پھر فرض کریں کہ کسی کو اونچی آواز میں بات کرنے کی عادت پڑ گئی ہے تو وہ وہاں پر بھی لاؤڈ آواز میں بات کرے گی جہاں پر لاؤڈ آواز میں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو سچائی کا راستہ وہ دل کا راستہ ہے، احساسات کا راستہ ہے، اندر کی دنیا ہے، اور دل کی دنیا بہت ہی وسیع ہے۔ عقل تو ایک لمٹ میں ہے، لیکن دل کی دنیا، اس کی جو وسعت ہے اس کو معیار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن پاک میں 14 قسم کے دلوں کا ذکر کیا گیا ہے، جس کو میں پھر کبھی کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کروں گی۔ سو بیک ٹو دا ایلف بک 40 رولز آف لو، وہ کہتی ہے کہ یہ جو قرآن پاک ہے نا، اس کی جو وسعت ہے اور جو اس کے معنی ہیں اس کے درجے ہوتے ہیں، تو وہ اس کو 4 درجوں میں ڈیوائیڈ کرتی ہے۔ پہلا درجہ ہے قرآن پاک کا، جس کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، یعنی ایک عام انسان بھی پہلے درجے کو سمجھ سکتا ہے، اور جو وہ ٹرانسلیشن ہوتی ہے اس کو وہ پڑھ کر اور وہ اوپر کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ ان کو سمجھ لیتا ہے یا سمجھ لیتی ہے۔ اور اگلا ایک ڈیپتھ ہے، یعنی جو نیکسٹ درجہ ہے اس کے معنی کے پیچھے بھی، مطلب ایک جو اوپر معنی ہے اس کے پیچھے بھی ایک معنی ہے، اور وہ معنی جو ہے نا وہ صرف عالم دین اور شریعت کا علم رکھنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، وہ کہتی ہے کہ صوفیہ بھی اس معنی تک پہنچتے ہیں۔ پھر وہ کہتی ہے کہ تیسرا درجہ ہے، اور وہ درجہ اولیاء کا درجہ ہے، جو معنی اولیاء جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے زندگی میں کئی ایسی چیزیں جو ترجمے سے پڑھی ہیں، اور پھر کسی استاد سے جس کی پریکٹس میں وہ چیزیں ہوتی ہیں اس سے سمجھی، تو معنی مجھے کچھ اور سمجھ آیا۔ مثلاً ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور اس کا ترجمہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو جو ٹیچر ہیں انہوں نے بڑے مختلف انداز سے اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کریڈٹ نہیں لینا، کریڈٹ اس کو دینا ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کے لیے کوئی تعریف نہیں بچی۔ آپ یہ جو کریڈٹ لیتی ہیں کہ یہ تو میرا کمال ہے یا میری زندگی تھی اور میں نے بڑی چالاکی کے ساتھ یہ کر دکھایا اور وہ کر دکھایا، اور میں بڑی سمجھدار تھی، اپنی عقل کے ذریعے، اپنی ڈگری کے ذریعے اور پھر اپنی سکلز کے ذریعے سے میں یہاں تک پہنچی ہوں، یہ تو ساری میری محنت ہے۔ تو ایک طرف رکھ دیجئے اس سب کچھ کو، کیونکہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تعریف تو اس کو جاتی ہے جس نے اسباب پیدا کیے، جس نے دل میں پازیٹیو خیال ڈالا، جس نے وسائل پیدا کیے، جس نے توفیق دی قدم اٹھانے کی، جس نے حالات پیدا کیے، جس نے رزق کے سارے سامان پیدا کیے، جس نے زندگی میں جگہ جگہ وہ انرجیز دی ہیں، وہ سمجھ دی آپ کو کہ آپ یہاں تک پہنچی ہیں۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سب پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہم اس نام کو یاد کر رہے ہیں، اس ذات کو یاد کر رہے ہیں جو رحم مادر میں پالتی تھی، یعنی اگر وہ وہاں پال سکتی ہے، ماں کے پیٹ میں پالنے والی ذات زندگی میں کیوں نہیں پال سکتی؟ جہاں پر مانگنے کا شعور نہیں تھا، جہاں پر زبان ٹھیک نہیں تھی، جہاں پر یہ نہیں پتا تھا کہ کیا مانگنا ہے اور کیسے مانگنا ہے۔ اور چوتھا درجہ الف کہتی ہے کہ انبیاء کا درجہ ہے، یہ مرسلین کا درجہ ہے، یعنی رسولوں کا درجہ ہے، جو پیغام کے ذریعے سے پہنچتا ہے اور جو اس کی ڈیپتھ کو وہ جانتے ہیں، کوئی اور نہیں جانتا۔
اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واقعے سے سمجھتے ہیں کہ نبوت کے بعد آپ نے پورے خاندان کو اکٹھا کیا، عربوں کو اکٹھا کیا، سرداروں کو اکٹھا کیا، اور خود جو ہے نا ایک پہاڑ کی اونچی سی چوٹی پر یا پھر اونچی سی جگہ پر کھڑے ہو کر کہا کہ اگر میں کہوں کہ پیچھے ایک دشمن کا لشکر کھڑا ہے تو کیا تم مانو گے؟ سب نے کہا کہ جی ہم مانیں گے۔ اب اس سارے واقعے کو ذرا سمجھیے گا کہ آپ نے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں کھڑے ہو کر آپ آگے بھی دیکھ سکتے ہیں اور پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں، جہاں کھڑے ہو کر لوگ بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو، اور پہاڑ کی دوسری طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یا دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ خبر پہنچانے والا بندہ یعنی ادھر کی خبر ادھر دینا، اس منظر کو ذرا آپ سوچیں کہ کیا سین بنتا ہے کہ ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر یا کھڑے ہونا جہاں پر وہ دنیا دکھ رہی ہے، اور اس دنیا کو دیکھتے ہوئے کہنا کہ کیا تم مانو گے؟ اور وہ 40 سال کی پریکٹس تھی سچا ہونے کی، ایماندار ہونے کی، کریڈیبلٹی کی، ان سب نے کہا کہ مانیں گے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ مانو گے تو پھر یہ بھی مانو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ ایک رب ہے، واحد ہے۔ یہ ان کے لیے ماننا بڑا مشکل کام تھا۔ اب یہ نبی کہہ رہا ہے وہ ایک ہے، اور یہ اس کی سمجھ ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے خدا کے بارے میں جو بہترین تصور ہے، اور وہ دین مبین ہے، ہمارا آخری دین ہے جو بتا رہا ہے کہ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کرم کرنے والا رب ہے، اور یہ پیغام پہنچانے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ میں ادھر کو بھی جانتا ہوں اور میں ادھر اطلاع دے رہا ہوں کہ وہ ایک ہے۔ تو تیرا پیغام، مطلب جو تیسرا پیغام ہے قرآن پاک کا، وہ یہی ہے کہ قرآن کی لیئرز ہیں۔ نیکسٹ وہ کہتی ہے کہ عقل بمقابلہ دل ہے، اس میں عقل انالائسس کرتی ہے، اندازے لگاتی ہے، کیلکولیشن کرتی ہے، پلس دیکھتی ہے، مائنس دیکھتی ہے، اور بعض اوقات یہ کیلکولیشن ہی کرتی رہ جاتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو دل ہے وہ گنوانے کا نام ہے، قربانی دینے کا نام ہے۔ اس لیے جس کا حوصلہ زیادہ ہوتا ہے، جس میں قربانی کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، اس کو بڑا دل والا کہا جاتا ہے۔ اور ایک خاص بات دیکھیں کہ دل کا تعلق مال کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ بڑے بڑے مال والے تنگ دل ہوتے ہیں، اور بڑی مناسب سی زندگی جینے والے سخی ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی دل کی جو پریکٹس ہے، دل کو ایکٹیو کرتے ہوئے اتنا بڑا رکھنا کہ وہ سخاوت کرتے ہیں، وہ قربان کرتے ہیں۔ اچھا، الف یہ بھی کہتی ہے کہ جو دی گئی دنیا ہے، یا جو یہ دنیا ہے، اس میں الفاظ کی کوئی معنی نہیں ہے، یا پھر یوں کہہ لیں کہ جو دل کی دنیا ہے، جو محبت کی دنیا ہے، اس میں الفاظ کے کوئی معنی نہیں ہے۔ الفاظ کے ویسے بھی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر آپ کی والدہ آپ سے محبت کرتی ہے تو وہ بولے نہ بولے اس کے پاس بیٹھنا آپ کو تقویت اور خوشی دیتا ہے، یا خوشی دیتی ہے، آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کا ہاتھ پکڑنا، اس کا خیال رکھنا، اس کی توتلی باتیں بڑے غور سے سننا، اس کی کمپنی، اس کی موجودگی آپ کے لیے باعث خوشی اور باعث لطف ہے۔ حالانکہ یہاں الفاظ نہیں ہے مگر محبت ہے۔ تو اصل میں الفاظ محبت کی دنیا میں اور دل کی دنیا میں اپنے معنی بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور بندہ ان سے پھر آگے نکل جاتا ہے۔ اچھا، اس بک میں ایک یہ بھی تھیسس ہے کہ دنیا کے جتنے بھی کانفلکٹس ہیں وہ زبان کی وجہ سے ہیں، وہ الفاظ کی وجہ سے ہیں، وہ جملوں کی وجہ سے ہیں، اور سب سے زیادہ خوفناک یہ ہے کہ وہ غلط سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ یعنی ایسا ممکن ہے کہ جو چیز کہیں نہیں جا رہی کسی کو سمجھ آ گئی ہے، کیونکہ اس کی اپنی پرسپشن ہے۔ کسی جینیس نے کہا کہ انسان وہی سننا چاہتا ہے جس چیز کو سننے کے لیے وہ تیار ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ کبھی نوٹ کریں تو ایسے لوگ بھی ہر انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میرے سے کبھی ناراض نہ ہونا، مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ تو انہوں نے کوئی نہ کوئی واردات ڈالی ہوتی ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں، جب یہ کھل کر سامنے آئے گا تو بندہ ناراض نہ ہو جائے، تو یہ کنفرم ہے۔ تو انہوں نے کوئی نہ کوئی ایک ایسی حرکت شروع کر دی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر ایک انسیکیورٹی بلڈ ہوتی ہے، اور وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ تو وہ اپنی ایک چوری کو لے کر ایک انسیکیورٹی کی شکل میں نیریٹو بلڈ کرتے ہیں،
اور پھر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ بتاؤں کہ اندر کی دنیا میں جو سب سے طاقتور جذبہ جو ہے نا وہ شکر کا جذبہ ہے۔ اچھا، آپ اگر کسی کا شکر چھین لیں، اس کی جتنی مرضی آپ چیزیں بڑھا دیں، جتنی مرضی اس کا خیال رکھ لیں، وہ کبھی خوش نہیں ہوگی۔ اندر کی دنیا ہے نا، اور اگر اندر کی دنیا میں شکر کا جذبہ ہے تو جن چیزوں کو وہ محسوس کر رہی ہے کہ یہ تو مجھ پر اللہ کی بڑی عنایت ہے، بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، وہ تھینکفل ہوگی، شکر گزار ہوگی۔ اب صرف اندر کی دنیا بدلی ہے، تو اندر کی دنیا میں شکر ہے تو باہر کے حالات پھر میٹر ہی نہیں کر رہے۔ اگلی بات جو الف کہتی ہے وہ بہت خوبصورت بات ہے کہ الف کہتی ہے کہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ان سب سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ وہ کہتی ہے کہ تمہارے سفر کی سمت کوئی بھی ہو، بس یہ دھیان ضرور رہے کہ ہر سفر ذات کا داخلی سفر ضرور رہے۔ اگر تم اپنی ذات کے اندرون میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک کا باطنی سفر کرو تو تمہارے ساتھ یہ پوری کائنات اور جو کچھ اس سے ماورا ہے وہ بھی شریک سفر ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اندر کے سفر کی بات کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے یہ جو باہر کے سفر جو دکھ رہا ہے، اصل میں اندر میں کتنا سفر ہے، آپ نے خود کو کتنا جانا ہے، آپ گہرے کتنے ہوئے ہیں، اور آپ اس دنیا آپ اس باہر کی دنیا سے کس حد تک ڈسکنیکٹ ہو کر اندر کی دنیا سے کنیکٹ ہوئی ہیں۔ وہ مسافت کو، فاصلوں کو سفر نہیں کہتی، وہ کہتی ہے کہ اپنی ذات کے اندر کا سفر وہ بڑا اہم سفر ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت اہم بات کرتی ہوں کہ ماں بچے کو جب پیدا کرتی ہے اور وہ تکلیف سے گزرتی ہے اور تکلیف سے تخلیق ہو رہی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ کی زندگی میں جو آپ کی نئی شخصیت بنتی ہے نا، نیو پرسنالٹی جو بلڈ ہوتی ہے یا ڈیولپ ہوتی ہے، وہ بھی تکلیف سے بنتی ہے۔ جب بھی آپ کی زندگی میں تکلیف آتی ہے، چیلنجز آتی ہیں، پرابلمز آتی ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ اپنے ساتھ وہ اپرچونٹیز بھی لے کر آتی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں خیر کو بھی لے کر آتی ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کے اندر کیپیسٹی کو بلڈ کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ یا بندی کسی جاب کے لیے اپلائی کرتی ہے اور فار ایگزامپل وہ سلیکٹ ہونے کے بعد وہ مختلف سیشنز اور ٹریننگ پروسیس سے گزرتی ہے، اور ان کو ٹریننگ پروسیس سے گزارا جاتا ہے تاکہ وہ مزید بہتر پرفارم کر سکے، اور ترقی کرنے کے لیے اس کو مختلف کورس کرنا پڑتے ہیں۔ اس طرح آرمی میں اس کے پھول اور سٹارز بڑھ جاتے ہیں، جبکہ پبلک سروسز میں اس کے گریڈز اور رینکس بڑھ جاتے ہیں، جبکہ زندگی کے اندر یہ سٹارز، یہ رینکس، یہ گریڈز کا بڑھنا اور ترقی کا زندگی میں آنا یہ حالات و واقعات کے ذریعے سے ہی ہو رہی ہوتی ہیں۔ انسان بہت سے ایسے حالات سے آج گزر رہا ہے جو کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں ہوگا۔ تو کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کیونکہ زندگی میں کچھ ایسا تھا اور کچھ ایسا ہے جو مکمل ہونا باقی ہے، اور اس کی تکمیل ان حالات اور تکلیفوں سے گزر کر ہی ہونی تھی۔ تو وہ کہتی ہے کہ ماں بچے کو جنم دیتی ہے، تکلیف سے تخلیق جڑتی ہے، تو اگر تخلیق سے تکلیف جڑتی ہے تو زندگی میں ہر تخلیق کسی نہ کسی تکلیف کے ساتھ ہی جڑے گی۔ درد آئے گا، آپ کو پالش کرے گا، آپ کی کیپیسٹی کو بلڈ کرے گا، آپ کو نئی سوچ اور نیا راستہ دکھائے گا۔ اس کو ایک چھوٹی سی کہانی سے ریلیٹ کروں گی کہ پرانے زمانے میں ایک استاد ہوا کرتے تھے، انہوں نے اپنے شاگرد کو شیشے کی ایک چھوٹی سی بوتل دی اور کہا کہ فلاں علاقے میں جاؤ اور وہاں ایک خاص قسم کا پودا ہے، تو اس کے پھول کا عرق اکٹھا کر کے لاؤ۔ تو شاگرد نے کہا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ شاگرد نے دل میں سوچا کہ یہ کام تو بڑا آسان ہے، عرق اکٹھا کرنا کون سا مشکل ہے، اور چھوٹی سی تو شیشی ہے، اس کو تو میں آرام سے بھر لوں گا اور میں یہ کام بہت آرام سے کر لوں گا۔ تو جب وہ اس علاقے میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس پودے کا پھول بہت چھوٹا سا ہے، اور بہت سارے پھولوں کا عرق نکالنے کے بعد کہیں جا کر ایک قطرہ عرق بنتا ہے۔ تو اس عرق کو اکٹھا کرتے کرتے اسے 2 سے 3 سال لگ گئے، اور جب وہ واپس لوٹا اپنے استاد کے پاس عرق لے کر، تو استاد نے دور سے اسے مسکرا کر دیکھا، اور وہ بھی استاد کو دور سے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا کہ اچانک اسے ٹھوکر لگی اور وہ گر گیا، اور وہ عرق کی شیشی ٹوٹ گئی۔ تو شاگرد رونے لگا۔ استاد شاگرد کے پاس گیا اور اس کے گال سے ایک آنسو کا قطرہ لے کر کہا کہ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو شاگرد نے کہا کہ میرے سالوں کی محنت ضائع ہو گئی، دن رات میں نے محنت کی۔ تو استاد نے کہا کہ آنسو کے قطرے کو جب استاد نے جو ہے نا اس آنسو کے قطرے کو دیکھتے ہوئے کہا
کے منزل پانے کے لیے تو یہ والا عرق چاہیے تھا۔ وہ عرق جو تھا وہ تو بظاہر اکٹھا کرنا تھا، لیکن اصل میں یہ درد اور یہ تکلیف چاہیے تھی۔ لیکن جب تک درد نہ آئے اور دل کی زمین پر تکلیف کا حل نہ چلے، تیرا دل نرم ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر دل میں نرمی نہ آئے، یہ دل گلا شکوہ شکایات اور کدورت سے بھرا رہے، شرارتوں سے بھرا رہے، تو پھر آپ زندگی میں کوئی بڑا مقام نہیں پا سکتے۔ وہ نرمی دراصل آنسوں کی نرمی تھی جو تو نے حاصل کرنی تھی۔ اگلی بات جو کہتی ہے کہ آسمان پر شاید اتنے ستارے نہ ہوں جتنے دنیا میں جھوٹے اور ناقص شیوخ پائے جاتے ہیں۔ تم کبھی بھی کسی سچے مرشد کو کسی ایسے مرشد سے مت ملانا جو نفس کا پجاری ہو اور اپنی ذات کا اسیر ہو۔ ایک سچا مرشد کبھی بھی تمہیں اپنی ذات کا اسیر بنانے کی کوشش نہیں کرے گا، اور نہ ہی اپنے نفس کے لیے تم سے تابعداری اور تعریف و توصیف کا تقاضا کرے گا، بلکہ اس کے برعکس وہ تمہیں تمہاری اصل اور حقیقی شخصیت سے متعارف کروائے گا۔ سچے اور کامل مرشد تو کسی شیشے کی مانند شفاف ہوتے ہیں تاکہ اللہ کا نور ان میں سے کامل طور پر چھن کر تم تک پہنچ سکے۔ اور یہ سچ ہے کہ آپ کو بے شمار ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کو کسی خیر کے سفر کا مسافر بنانے کی بجائے وہ آپ کو نفس کا پجاری بنا دیں گے۔ اور وہ بہت سے ایسے فار ایگزامپل موٹیویشنل اسپیکرز ایسے ہیں، بہت سارے ایسے ٹرینرز ہیں، ایسے لوگ ہیں بہت سارے جو آپ کو موٹیویٹ تو کرتے ہیں، صرف دنیاوی حد تک موٹیویٹ کرتے ہیں، جو آپ کو پیسہ کمانے کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ اور یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ اگر آپ اپنی خوشی کو مادی اشیاء سے کنیکٹ کر دیں گے تو آپ کبھی خوش نہیں ہو پاؤ گے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ اچیو تو کر لیتے ہو لیکن وہ آپ کو خوشی نہیں دیتے۔ اس کے بعد پھر کچھ ایسا آئے گا، پھر آپ دوبارہ اس کو اچیو کرنے کے پیچھے لگ جاؤ گے، کیونکہ دنیا ایک ایسی چیز ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی خواہشات پر بیسڈ ہے۔ تو ایک خواہش کو پورا کرو گے تو دوسرے کے پیچھے دوڑ لگا دو گے، اور آپ کبھی خوش نہیں ہو پاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنی خوشی کو خواہشات سے کنیکٹ کر دیا ہے۔ اچھا، وہ کہتی ہے کہ اچھا استاد اور اچھا مرشد آپ کو آپ کی کمیوں، کمزوریوں اور کوتاہیوں سے آگاہ کرے گا۔ آپ کی کمزوریاں آپ کے سامنے آنے لگ جائیں گی، آپ کو سمجھ آنے لگ جائے گی کہ اس سچویشن سے جڑنے کے بعد مجھے پتہ لگا کہ میری ذات میں کہاں کہاں عیب ہیں اور کہاں کہاں کمیاں ہیں۔ پھر میں آگاہ ہو گئی۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے عیب نکالتے ہیں، لیکن ایک سچا استاد آپ کو آپ کے عیبوں سے آشنا کرتا ہے اور پھر ان کو کیسے ختم کرنا ہے وہ بھی بتاتا ہے۔ کسی جینیس نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ علم نہیں سیکھا جاتا، انداز سیکھا جاتا ہے، یا پھر کہہ لیں کہ عادات سیکھی جاتی ہیں۔ علم تو رٹا لگایا جا سکتا ہے، آپ کے طور طریقے، عادات، یہ علم ہے۔ اور پروفیشنل ایتھکس، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ کو کسی جگہ پر جا کر ہی پروفیشنل ایتھکس کو سیکھ سکتے ہیں، یا پھر کسی انسٹیٹیوشنز میں جب آپ پراپر طور پر پریکٹیکل طور پر کام کرنے جاتے ہیں تبھی آپ ان ایتھکس کو سیکھ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل کمیونیکیشن سکلز کو لے لیتے ہیں۔ ہم بکس میں تو بہت کچھ پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم پرسنلی کام کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں، سوشلی کنیکٹ ہوتے ہیں لوگوں سے، تو ہم سیکھتے ہیں کہ کتنی کمیونیکیشن رکھنی ہے، کتنی حیاداری رکھنی ہے، کہاں کیا اور کتنا بولنا ہے، اور کتنا مشن اورینٹڈ ہونا ہے۔ اور پھر کسی بھی سسٹم میں لوبی گروپ کا حصہ نہیں بننا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی اپنی جرنی ہے، تو خود کسی کو کسی خاص وقت اور واقعات کے ذریعے خراب نہ کریں۔ تو وہ کامل مرشد کو شیشے کی مانند کی طرح سمجھتی ہے جو آپ کو نفس کی بجائے تزکیے کی جانب لے جائے۔ وہ کہتی ہے کہ جو ناپاکی ہے وہ باہر کی ناپاکی نہیں ہے، اندر کی ناپاکی ہے۔ آپ کا خیال ناپاک ہوتا ہے، آپ کی سوچ ناپاک ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تزکیہ جو ہے وہ قلب کا تزکیہ ہے اور کوئی تزکیہ نہیں ہے۔ بابا بلے شاہ بھی اندر کی پاکی کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر صرف وضو کر کے پاک ہونا ہے تو مینڈک تو زیادہ پاک ہے، وہ تو پانی میں ہی ہے، اس کا گھر ہی پانی میں ہے، وہ پانی میں رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تزکیہ پاکی جو ہے وہ دل کی ہے۔ کونیا میں رومی کی مزار کا جو کچن ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں کھانے نہیں پکتے، یہاں دل پکتے ہیں۔ کیوں؟ اور وہ کہتے ہیں کہ دل جو ہے نا پک کر یعنی پیوریفائی ہو کر خالص حالت میں آ جاتے ہیں،
اور پھر اس چیز کا پہرا دیا جاتا ہے کہ اس دل میں خواہش بھی اچھی پنپے یا پیدا ہو یا ڈیولپ ہو، اچھی سوچ انسان میں ڈیولپ ہو۔ بات کو مختصر کروں گی کہ اگر آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو الف جو محبت کی بہترین شکل بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ مخلوق سے محبت کریں۔ اس مخلوق سے محبت کریں جس میں کمیاں ہیں، جس میں کوتاہیاں ہیں، جس میں عیب ہیں، جس میں رویوں کی زیادتیاں ہیں، جس میں آپ کو درگزر کرنا پڑے، جس میں آپ کسی سے بدلہ لینے کی طاقت رکھتی ہیں لیکن معاف کر دیتی ہیں۔ میں چاہوں گی کہ میرے سننے والے اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ ویورز، اگر آپ کو مجھ سے کچھ اچھا اور پازیٹیو سیکھنے کو مل رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری یوٹیوب فیملی گرو کر سکے اور ہم اسی طرح ایک ساتھ مل کر ڈیلی کے بیسس پر کچھ اچھا، نیا اور پازیٹیو سیکھ سکیں۔ ویورز، خوش رہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی خوش رکھیں۔ اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔